الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 195 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نیکسٹ آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو، جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تفسیر آسان قرآن مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کوئی مجبوری ایسی پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے، تو چنانچہ خود رسول اللہ کو یہ صورت بھی پیش آئی۔ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ احرام کی حالت میں سر منڈوانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ یہاں پر مذکور ہے فدیہ کی 3 صورتیں ہیں: روزوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، صدقہ وغیرہ کے ساتھ۔ احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو صدقے فطر کے برابر صدقہ کیا جائے، یا 1 بکری قربان کی جائے۔ اوپر اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے کہ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی قرن یا تمتع کا احرام باندھے۔ اب یہ تمتع اور قرن یہ حج کے نام ہیں، یہ فقہی کتابوں میں آپ کو کبھی اگر پڑھنے کا موقع ملا وہاں آپ ان کی ڈیٹیل جان لیں گی۔ اگر صرف حج کا احرام باندھا ہو جسے افراد کہتے ہیں تو قربانی واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص حج قران یا حج تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے ہو جانے چاہیے، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ یعنی تمتع یا قران کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں
جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران نہیں کر سکتے۔ تمتع قران کا شارٹ کٹ میں بتا دوں، یہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے دو طریقہ کار ہیں، مزید ڈیٹیل تو فقہی کتابوں میں ہے۔ اور حج افراد کا مطلب یہ کہ جس میں صرف حج کیا جائے، ساتھ میں کوئی عمرہ وغیرہ ادا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن اللہ خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ، حج کے چند متعین مہینے، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ تفسیر آسان قرآن۔ بعض لوگوں کو حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ تفسیر عثمانی۔ 5 شوال کے غرہ سے لے کر بقرہ عید کی صبح یعنی ذی الحج کی 10ویں رات تک ان کا نام اشہر حج ہے، اس لیے احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی احرام حج کا باندھے گا تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا، یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہیں اور سب کو معلوم ہیں۔ مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تبدل کرتے تھے، جس کو دوسری آیت میں انما النسیء فرمایا گیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 ہے، بالکل بے اصل اور باطل ہے۔ حج لازم کیا یعنی احرام حج کا باندھنا اس طرح سے کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑا۔ ایک غلط دستور کفر میں یہ بھی تھا کہ بغیر زاد راہ خالی ہاتھ حج کو جانا ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے، وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو طاقت ہو وہ خرچ ہمراہ لے جائیں تاکہ خود تو سوال سے بچیں اور لوگوں کو حیران نہ کریں، یعنی کہ اپنے زاد راہ، اپنی ضروریات کا سامان خود لے جانا ضروری ہے، لوگوں سے مانگنا، پریشان کرنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ تفسیر آسان قرآن۔ بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ۔ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں یعنی بتوں کا بھی ذکر شامل کر لیتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہدایت فرمائی۔ تفسیر عثمانی۔ حج کے سفر میں اگر سوداگری بھی کرو تو گناہ نہیں بلکہ مباح ہے۔ لوگوں کو اس میں شبہ ہوا تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے۔ اب جس کو مقصود اصلی حج ہو اس کے ذیل میں تجارت بھی کر لے تو اس کے ثواب میں نقصان نہ آئے گا۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے، اور تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے، سوائے وادی محصر کے، یعنی کفار بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ۔ وہ ذکر نہیں چاہیے بلکہ توحید کے ساتھ، جس کی تم کو ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جمعہ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو کہ حرم کے قریب رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے، عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ تفسیر عثمانی۔ زمانے کفر کی ایک غلطی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ عرفات تک نہ جاتے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، بلکہ حرم کی حد یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور قریش مکہ کے علاوہ سب عرفات تک پہنچتے، پھر وہاں سے طواف کے لیے مکہ کو واپس آتے۔ اس لیے فرما دیا جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہیں سے جا کر لوٹو، یعنی عرفات سے، اور اگلی تقصیر پر نادم ہو، یعنی پہلے جو تم کمی کرتے رہے ہو وہاں نہیں جاتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو ندامت کے ساتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تفسیر آسان قرآن۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنے، ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی۔ اگلے جملے میں بتایا گیا کہ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ عثمانی یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جب افعال حج، رمی جمرہ اور ذبح قربانی اور سر منڈوانے اور طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فراغت پالو تو زمانے قیام مینا میں اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانے میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں 3 روز قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی و فضائل بیان کیا کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سے روک کر فرما دیا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔